ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نکاح ایک اہم اور انسانی زندگی کا بہت بڑا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت نکاح کے موقع پر بھی فرمایا کرتے تھے. جو آیتیں بھی میں نے پڑھی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حضرات گرامی، نکاح ایک پاکیزہ عمل ہے، خیر و برکت کی چیز ہے، انسانی زندگی کے لیے سکون و اطمینان کا باعث ہے. ان تمام باتوں پر قرآن کریم شاہد ہے، احادیث نبویہ گواہ ہیں اس پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نکاح کرا دو بے شوہر والی عورتوں کا. خالی کنواری عورتوں کی بات نہیں ہے، کنواری لڑکی کے بھی شوہر نہیں ہے، مطلقہ عورت ہے اس کے بھی شوہر نہیں ہے، بیوہ ہے، آدمی انتقال کر چکا ہے. نکاح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے افراد پر ڈالی ہے. نکاح کرا دو، بے سہارا نہ رہیں، بغیر شادی کے نہ رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب، ہم نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں سب کے بیوی بچے تھے. آپ یہ سمجھ لیجئے، کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے.
تو خالی آپ ہی کا نہیں اس میں طریقہ بتایا گیا ہے، بلکہ تمام انبیاء جتنے انبیاء آئے سب کی سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ سمجھ لو ہماری جماعت سے خارج ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہاں عرض کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نکاح ایک پاکیزہ عمل ہے، اس کے مقابلے میں جو خباثت کی بات آتی ہے، زناکاری ایک بدترین عمل ہے، بہت بڑے گناہ کا سبب ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کسی کو شریک و ساجی ٹھہرائے، سب سے بڑا گناہ، دنیا کا سب سے بڑا گناہ۔ اور زناکاری میں بھی آپ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کے پاس، یا کوئی عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر آدمی کے پاس جائے، یہ بدترین عمل ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کی پیش بندی کے لیے، زناکاری جیسے خبیث کاموں سے بچانے کے لیے قرآن کریم کی تدابیر اتنی زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی تدابیر اختیار کر لی ہیں کہ ہم اور آپ اگر انہیں پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو ہمارے سماج معاشرے کے اندر ایک پاکیزگی کا ماحول پیدا ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ کسی کام کو ہلکے میں نہ لینے کی کوشش کریں۔ زندگی کے چند ساعتوں کا مزہ بے حد بے انتہا زمانے تک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، مذہب اسلام نے ہم کو اور آپ کو شادی پر ابھارا ہے۔ ایک تو نسلوں کی بقا و تحفظ اور انسانی افراد کا فروغ اور زیادتی اسی شادی کے سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ افزائش نسل، ایک باپ ہے، اس کے 6 بیٹے، 7 بیٹے، 5 بیٹیاں، 6 بیٹیاں، 12 بیٹے، 18، یہ سب اللہ تعالیٰ سلسلہ چلا دیتا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے آدم اور حوا کے ذریعے بکھیر دیا بہت زیادہ انسان، مرد عورت۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں تماشا، آپ کے دادا 4 بیٹے، اب آپ کے باپ جو ہے ان کے 6 بیٹے، 4 بیٹے، 5 بیٹے، 2 بیٹے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ ہے مقصد نکاح کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، عزت آبرو کی حفاظت۔ عزت آبرو کی حفاظت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، بخاری مسلم۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو طاقت رکھتا ہے بیوی کا نان نفقہ خرچہ اٹھانے کا، کھلانے پلانے کا، پہنانے کا، مکان میں رہنے کا، دوا علاج کا، ضروریات زندگی کا، خواہشات نفس کو پورا کرنے کا، تم جوانوں میں جس کو یہ طاقت ہے تو قطعی وہ شادی کر لے۔ اور جوان ہونے کے باوجود وہ ان شرائط کو نہیں پورا کر سکتا، جوان ہے، حاجت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، خواہش نفس ہے، مگر گھر نہیں ہے، مگر آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، خالی ہاتھ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا، فعلیہ بالصوم، اس کے ذمے ہے کثرت سے روزہ رکھے۔
تاکہ اس کی شہوت ٹوٹ جائے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس کی خواہش مر جائے، مدھم پڑ جائے، تاکہ یہ آدمی جب روزہ رکھنے لگے گا کثرت سے تو اس کے اندر غلطی کا ابھار، خواہشات نفس کا ابھار معاف ہو جائے گا، مدھم پڑ جائے گا، اور اس غلطی سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہر زمانے میں اس قماش کے لوگ پائے گئے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کا عادی ہوں، میں زناکار آدمی ہوں، بڑی دلچسپی ہے میں اس میں ہے، الیاذ باللہ، مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حکمت کے سمندر تھے، آپ کے پاس حکمت و دانائی اللہ کی طرف سے ودیعت کی ہوئی تھی، اچھے اچھے بدقماش لوگوں کے ذہنوں کو آپ نے کیسے ٹھیک کیا ہے تو تاریخ شاہد ہے۔ اس کو بلایا، قریب کیا اور پوچھا، میرے بھائی کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے یا کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تیری بہن کے ساتھ؟ نہیں۔ تیری بیٹی کے ساتھ؟ نہیں۔ تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند ہے تجھ کو؟ کہا نہیں۔ چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت و دانائی سے اسے گھیر لیا، اور اس کے بعد آپ نے سوال فرمایا یا جواباً آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جس کے ساتھ یہ غلط کام کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا خالہ ہوگی یا پھوپھی ہوگی۔ جب تو اپنے لیے نہیں پسند کرتا تو غیر کے لیے تو کیسے پسند کرے گا؟ اسلام میں اس کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن تو اپنی بات بتا۔ مات پڑ گیا، فیل ہو گیا، دھرمادہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ، میں اپنا وہ ارادہ بھی ترک کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں کہ ابھی غلطی نہیں کروں گا۔ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھایا۔ اس قماش کے لوگ، اس غلط فکر کے لوگ، غلط کام کرنے والے لوگ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارے بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہم جب ان کے ساتھ اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتے تو کسی کی بیٹی بہو کے ساتھ ہمیں غلط کام کیسے کرتے؟ کیوں کریں؟ بڑا کرپشن کا دور ہے، انارکی کا دور ہے، بے چلنی بد چلنی کا دور ہے۔ آدمی بکٹوٹ بھاگ رہا ہے غیر اسلامی طرز کی طرف۔ اگر ایسے نہ ہوتا، شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی تو جو زناکاری سے اولادیں وجود میں آتی ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اپنے کندھوں پر بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے ہمارے اور آپ کے لیے کتنی ایسی تدبیریں پیش کی ہیں کہ جس کو اپنا کر ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، بڑا فحش کام، بڑا خبیث اور خراب کام، اور بہت برا طریقہ، بہت بری راہ ہے۔ قرآن نے یہ کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے اسباب آپ نہ اپنائیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم،
وقل للمؤمنات یغضضن ابصارهن واحفظن فروجهن، دونوں کو اس معاملے میں اللہ نے خطاب کیا۔ مومنوں سے آئے نبی آپ بتلا دیجئے نگاہیں پست رکھیں۔ سب سے پہلا خطرہ برائی کا جو شروع ہوتا ہے وہ ہے نظر و نگاہ۔ یہ نگاہ و نظر زبان نہیں مگر بے زبان نہیں، ان سے یہ غلطیاں صادر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نامحرم کی طرف دیکھنا، ان کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور جو مائیں کہتے ہیں آ جاؤ بھائی بھیا آ جاؤ گھر تمہارا ہے، کاہے باہر بیٹھے ہو شرماتے کیوں ہو، یہ بہت بڑی برائی کا پیش خیمہ ہے۔ خالہ کا لڑکا گھر میں آ گیا، پھوپھی کا لڑکا گھر میں آ گیا، چچا کا لڑکا گھر میں آ گیا، جوان بہنیں ہیں، خالہ ذات پھوپھی ذات ماموں ذات، جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اس ملک میں سب چلا رہا چلتا رہا ہے، اور لوگ غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، جن کا زنا آنکھوں سے دیکھنا، کان زنا کرتے ہیں جس کا زنا سننا، پاؤں زنا کرتا ہے جس کا زنا چلنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد شرمگاہ تصدیق کر دے یا جھٹلا دے، شرمگاہ سے اس کام کو انجام دے دے یا اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بڑی بندش ہے کہ آپ آنکھ اٹھا کے غیر محرم کو نہ دیکھیں، اس کی دعوت پر بلاوے پر آپ نہ جائیں، قریب آئے تو ہاتھ نہ لگائیں، تبھی آپ بچ سکتے ہیں۔ کیا یہ خوشخبری آپ نے نہیں سنی؟ رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ذرا دھوپ میں کھڑے ہو کر دکھا دیجئے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ کھڑے ہو کر، کتنا بڑا جگرا آپ کے پاس ہے، کھڑے ہو کر آپ دکھا سکتے ہیں؟ آپ پھاندتے ہوئے بھاگتے ہوئے قدم بڑھاتے ہوئے آپ بھاگ کر سایہ میں جاتے ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر کھڑے نہیں ہونا گوارا کرتے۔ قیامت کے دن جب آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور سایہ کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو اپنے سائے میں سایہ دے گا، اور سایہ کا ہے عرش کا۔ رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک خوش نصیب انسان وہ ہوگا کہ جس کو کسی صاحب جمال، حسن و جمال عورت نے اپنی طرف بلایا، حسب نسب والی ہے، اونچے خاندان کی ہے، اس نے دعت ہو بلایا اپنی طرف، آپ نے دیکھا نہیں؟ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا، قالت حیت لک، 7 دروازوں کے اندر لے جا کر اس نے کہا حیت لک، حاضر ہے، سب لے حاضر ہے تمہارے لیے، جو چاہو کرو۔ قال انی اخاف اللہ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، میرا مالک نے مجھے بہت بڑا ٹھکانہ اور درجہ دیا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایک بات آئی، میں نے عرض کیا تو آدمی یہ کہہ دیتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اس کے اس ادا کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے سائے میں اس دن سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے دوست اور بھائیو، ہم کو اور آپ کو ان بشارت والی حدیثوں کو دیکھنا چاہیے، عذاب و عقوبات کے آیات کو دیکھنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے تمام جرائم پر تعزیرات قائم کیے ہیں، ان تعزیرات پر آپ نظر ڈالیے، ملکوں کے تعزیرات کیا ہیں، ہمارے ہندوستان کی تعزیر میں کیا لکھا ہے، لیکن ہماری شریعت میں جو لکھا ہے
کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو، شادی شدہ ہے تو ہے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو، تاکہ پوری قوم کے لیے نصیحت ہو جائے۔ کوئی کسی پر بہتان ترازی کرے اور نہ ثابت کر سکے تو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ ساری تعزیرات مذہب اسلام کی جہاں جہاں جاری ہیں، عمل ہو رہا ہے، وہاں کرپشن کم ہے، وہاں خرابیاں بہت کم ہیں، کیونکہ پکڑے جانے پر پھر ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی ہے کہ اتنا لے لو چھوڑ دو، لڑکی والے کو اتنا دے دو 10 20 50 لاکھ اور چھوڑ جاؤ، وہاں تو سیدھے گردن زدوی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اپنی بیویوں سے محبت کریں، لگاؤ پیدا کریں، ان کا حق ادا کریں، ان کو عزت دیں۔ جب نکاح ہوتا ہے قاضی کہتا ہے کیا تم نے قبول کیا؟ آپ کہہ دیتے ہیں قبول تو میں نے قبول کیا، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ دونوں میاں بیوی عہد و پیمان باندھتے ایک ساتھ وفاداری کا، پیار محبت کا، جو زغز میں شامل ہونے کا، ایک دوسرے کے ممد و معاون ہیں۔ اب اگر اس میں سے شوہر خیانت کرے، غیر عورت کے پاس جائے، کار پر لے کر گھمائے، اس کا صبح و شام زیارت کرے، اور بیوی کے مانے کچھ بھی نہیں، وہ منہ دیکھ رہے کہ ہمارا شوہر بولتا نہیں ہے، ہمارا شوہر مخاطب نہیں ہوتا، پیار سے محبت سے کچھ کہتا نہیں ہے۔ ارے بھائی تمہارے بھی اولادیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اگر تمہاری یہ حرکت ان کے نظروں میں عکس کر رہی ہے، زیرکس ہو رہا ہے تمہارا عمل، تو جب وہ جوان ہوں گے تو تمہیں شادی کی تلاش کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود سے اپنا شوہر ڈھونڈ لیں گے، وہ خود سے اپنی بیوی ڈھونڈ لیں گے۔ کھری بات بری لگتی ہے، اس لیے صاف کہہ دیتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ سماج معاشرے میں ایک تو نیکیاں نہیں اپج پا رہی ہیں، اور دوسرے برائیوں کا اتنا غلبہ۔ تو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ۔ یہی نہیں، وہ لونڈی، وہ غلام جو آقا کی خدمت گزار ہوتے ہیں، آج تو نہیں ہے یہاں دنیا میں، ختم ہو گیا، اسلامی حکومت آئی تو اتنا ثواب بتایا اور تمام جرائم کا کسے پاک ہونے کا ذریعہ بتایا، غلام کو آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو، یا 60 روزے رہو، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ آزاد کرتے کرتے غلامی کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن وہ غلام، بھائی موبائل بند کر لو، مگر وہ غلام، وہ بادی جو گھر میں ہردم آتی جاتے ہیں، جیسے بلی اور چوہا گھومتے ہیں، وہ ہیں اسی لیے رکھے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ 3 اوقات میں وہ بھی اجازت لے کر گھر میں جائیں، فجر سے پہلے، پتہ نہیں کس حالت میں میاں بیوی ہوں، کپڑے ہوں، ظہر کے ٹائم، ظہر کے نماز کے بعد آدمی کھانا کھاتا ہے، آرام کرتا ہے، وقت ہوتا ہے سونے کا، اور عشاء کے بعد۔ قرآن نے واضح انداز میں بتا دیا ہے۔ یہ کس لیے بتایا؟ کہ تاکہ ان کے مسائل پر یہ جو ہے مطلع نہ ہوں، انہیں خبر بھی نہ ملے کہ میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ پیش بندی شریعت کی ہے، ہم کو اور آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے۔ آج تو گناہوں کی طرف دعوت دینے والی چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں موبائل، دینی کام، دینی بات آئے گی تو اس کو ہٹا دیں گے، دنیوی بات آئے گی، ہنسی کھیل مذاق۔ دیکھ رہے ہیں ایک میلہ آیا ہے، اسی کے جی انٹر کالج کے میدان میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورتوں کا ریلا، لڑکیوں کا ریلا، نقاب پوش کا ریلا،
مغرب کے بعد سے لے کر شاید 12 بجے رات تک یہ سلسلہ چلتا ہوں، میں تو سو جاتا ہوں بھائی، لیکن جب تک نہیں لیٹتا ہوں بستر پہ تو یہی منظر ریل چل رہی ہے۔ کیا ان کے ماں نہیں؟ کیا ان کے باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کے غیرت مند بھائی نہیں ہیں؟ ان کی غیرتیں مٹ چکی، ان کے گھر کے حیا ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں۔ اکبر زمین میں غیرت قومی سے کر گیا، پوچھا جو ان سے کہ تمہارا پردہ کیا ہوا؟ بولے کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، مردوں کے عقل پر جب پردہ پڑ گیا تو ہم بے پردہ ہو گئی۔ برادران اسلام، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مذہب اسلام نے گناہ سے بچانے کے لیے ایسے طریقے اپنائے ہیں۔ سب سے پہلے تو نکاح ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہ کو پست کرنے والی چیز ہے نگاہ، نظر کو پست کرنے والی ہے نکاح، اور عزت آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے، عزت آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک چادر میں لا ينظر الرجل الی عورت رجل، کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ تاکہ آپ گناہ کی طرف نہ روانہ ہو جائیں۔ مرد مرد کی، عورت عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج ہم اور آپ بہت کھلے طور سے ننگی عورتوں کو، لڑکیوں کو موبائل میں، ٹیلی ویژن میں، اور جہاں بھی اخبارات میں اور اس کو کیا پرچار کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں، آپ اس پر غور کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاکم الدخول علی النساء، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بچو عورتوں کے پاس جانے سے۔ تنہا عورت ہے گھر میں، بے دھڑک نہ جاؤ، بلانے پر بھی نہ جاؤ۔ اگر آپ کے لیے جائز نہیں ہے جانا، محرم نہیں ہے، دادی نانی خالہ پھوپھی اماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، تو کسی غیر عورت کے بلانے پر اکیلے اس میں نہ جاؤ، باہر ہی سے بول کے چلے آؤ۔ ایاکم الدخول علی النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رجل ارأیت یا رسول اللہ الحم، قال الحم الموت۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا تو ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مسئلہ ہے دیور کے بارے میں؟ دیور جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے بھائی کو دیور نہیں، بڑا بھائی بھی دیور ہے بیوی کا۔ آپ کی بیوی بڑی ہے، اس سے چھوٹے سب بھائی ہے، بیویاں ہے، تو وہ تو دیور ہے ہی، لیکن بڑا بھائی بھی، جیٹھ بھی دیور میں آتا ہے۔ ایسا نہ آپ سمجھے کہ جو چھوٹا وہی دیور ہوگا۔ آپ نے فرمایا دیور تو کالا ناگ ہے، کالا ناگ ہے، موت ہے۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو ٹھکرا کر کائنات میں امن نہیں پا سکتے۔ وقت آئے گا آپ کے گھر زنا کی لکیر لگ جاتی ہے، اور وہ لکیر، اسی لکیر پر زانی آپ کے گھر آئے گا، چھاپا مارے گا، پھر آپ سر پہ ہاتھ رکھیں گے، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اپنی گزری ہوئی بات یاد کریں گے آپ۔ یہ شریعت کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کاموں کا انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقاتب الذی یرید الادا، مقاتب جو ادا کا ارادہ کرتا ہے۔ مقاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو مالک سے طے ہو جائے کہ میں آپ کو 2000 4000 5000 لا کر کے کما کر کے دے دوں گا، پھر ہمیں چھٹی دے دیجیے گا، آزاد کر دیجیے گا۔ تو
مالک مان لیتا ہے، طے ہو جاتی ہے بات، ٹھیک ہے اتنا رقم آپ مجھے کما کے دے دیجیے اور آپ میری طرف سے آزاد۔ یرید الادا، اس کی نیت ادا کی ہے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، وہ رقم وہ قیمت فراہم کر کے وہ لا کے دے دے گا مالک کو، اور اللہ اور وہ آزاد ہو جائے گا اپنے مالک سے، غلامی کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، اور نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا، وہ اس کے دل میں نیت ہے کہ میں پاک دامنی اختیار کروں گا، بے حیائی نہیں، بد چلنی نہیں، خباثت کا کام نہیں، زناکاری نہیں کروں گا، میں اپنے ایمان کو بچاؤں گا، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤں گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، تیسرا آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ میرے دوستو اور بھائیوں، ان تمام حالات کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ ہم سے کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم کس غلطی میں پڑے ہیں۔ وہ بیوی جس سے آپ نے معاہدہ ہزاروں کے سامنے، سینکڑوں کے سامنے عہد کیا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں، اس کو آپ ایک کنارے لگا دیں اور نو لفٹ، کوئی توجہ نہیں، آپ اللہ کے ہاں قدم قدم پر جواب دیں۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے اور اس کے بلانے پر متوجہ نہ ہو، اس کی خواہش پوری نہ کرے، تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، تو کیا فرشتے آپ پر رحمت بھیجیں گے؟ آپ کی اس کارکردگی پر گریبان میں منہ ڈال کر سوچئے، نگیٹو انداز بھی آپ اپنے اندر رکھیے کہ کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھایا گیا، ایک معراج آپ کا خواب والا ہے، ایک معراج آپ کا جسمانی ہے، تو معراج رویا اور معراج جسمانی دونوں میں یہ بات آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا خواب میں کہ ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے تازہ گوشت بہترین رکھا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، وہ سڑا ہوا کھا رہا ہے اور تازہ گوشت سے کو چھوتا بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے، تازہ خوشبودار بہترین گوشت؟ تو انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مسلمان بھائی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں سے جو ہے جا کر کے زناکاری کرتے تھے۔ انہیں اپنی بیوی نہیں پسند تھی، انہیں وہی پسند تھی، ناجائز اور حرام، وہ چاہے مسلمان کے لڑکے ہو چاہے غیر مسلم کے۔ اور جب آپ کو جسمانی معراج کرائی گئی تو آپ نے دیکھا ایک تنور ہے اور اس تنور میں آگ ہے، اور اس آگ میں ننگی عورتیں اور ننگے مرد ایک ساتھ جل رہے ہیں۔ جب شعلہ ابھرتا ہے اس تنور کا تو لگتا ہے کہ اٹھا کے باہر پھینک دے گی، لیکن جو ہی جسم کا باہر ہونے لگتا ہے تو سانپ سے نیچے کھینچ لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے، بتاؤ بھائی ساتھیو یہ کیا ہے منظر اتنا تکلیف دے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ زناکار مرد زناکار عورتیں ہیں، زناکار مرد زناکار عورتیں ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ اس حالت میں کسی کا موت ہو گئے، توبہ نہ ہو نصیب ہو، اور اس کے بعد پھر اسی تنور کے حوالے کیا جائے گا، اور جلتی ہوئی آگ میں ننگے بدن کے ساتھ، وہ بھی اللہ کی طرف سے وہ آگ ہوگی، نار اللہ الموقدہ، سلگائی ہوئی ہوگی اللہ کی آگ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک خوشی کا ماحول رکھیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ
قیمتی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس پر نظر ڈالے تو اس کو وہ خوش کر دے، مسکرا دے، خیریت پوچھ لے، ضرورت پوچھ لے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور جب حکم دے کوئی کام کرنے کو فوراً اس کو انجام دے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اس کے آدمی موجودگی میں۔ اور چوتھی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اور 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آدمی موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرو، اپنی عزت آبرو کی۔ یہ ساری باتیں آپ یہ درس لے کر کے جائیں، اپنے ساتھ دماغ میں رکھیں، ہوا میں نہ اڑا دیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، روحانی ایذا کہ مرنے دو، کھپنے دو، تو وقت آئے گا کہ تب جب آپ جہاں مریں کھپائیں گے تو وہاں کوئی کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زناکاری جیسی خبیث کاموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور نکاح کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے ہم جائز اور حلال انداز میں زندگی میں انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور فرمائے، اور جو اچھائیاں اللہ انہیں قبول فرمائے۔ باران رحمت نہیں ہو رہی ہے، آدمی بیاکل ہوا جا رہا ہے، جانور پریشان ہیں، ہم اور آپ گنہگار ہیں۔ جب ہم اپنے گناہ کا اقرار اعتراف کریں گے اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی بارش، رحمت کی بارش فرمائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، کوتاہیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور باران رحمت کا نزول فرما، جو ہمارے لیے اور جانوروں کے لیے اور تمام کیڑوں مکوڑوں کے لیے وہ رحمت ہی ثابت ہو، رحمت ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب۔